حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ماں، اسی طرح وہ عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب بنتا ہو، یعنی دادیاں اور نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ تو ماں، اب ماں سے جو اوپر ہیں، نانی، پرنانی، جتنے بھی اوپر ہیں، یہ سب مرد پر حرام ہے۔ اسی طرح باپ کی طرف سے جو رشتہ بنتا ہے دادی کا، اور اسی سے جو اوپر ہیں پردادی اور اس سے اوپر چلے جائیں، تو یہ سب ماں میں داخل ہیں۔ حقیقی ماں تو وہ آپ کی والدہ ہے، لیکن ان سے اوپر جو اصول ہیں، یعنی دادیاں، نانیاں، یہ سب انسان پر حرام ہے، یعنی ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ بیٹی، اب بیٹی کی بیٹیاں یعنی نواسیاں، تو بیٹی، پوتیاں اور نواسیاں کسی بھی درجے کی ہوں، یہ سب بیٹیوں میں داخل ہیں، یعنی بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، یہ سب آپ کی نواسیاں ہوئیں، اور یہ سب کی سب حرام ہیں، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے ان سے پردہ نہیں ہے۔ نواسیوں سے، پوتیوں سے پردہ نہیں ہوتا دادا نانا کا، کہ یہ سب بیٹی ہی میں داخل ہیں۔ تو بیٹی کی اولاد بھی بیٹی ہے، تو جس طرح بیٹی حرام ہے، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیٹی کی بیٹی، اب وہ نیچے تک آپ چلے جائیں، بھلے کتنی بھی 7 نسلیں اس کی پیدا ہو جائیں۔ اسی طرح پوتی، یعنی بیٹے کی بیٹی، تو یہ پوتی کہلائے گی۔ تو پوتی کی بیٹیاں، پھر اس کی بیٹیاں، اس کی بیٹیاں، پڑ پوتی، اور نیچے تک چلے جائیں، یہ سب مرد پر حرام ہے۔ یہ دوسری قسم کی عورت کا ذکر ہے، یعنی بیٹی، پھر بیٹی میں پوتیاں اور نواسیاں سب شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے بہن، بہن کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا، اس سے کبھی بھی نکاح، کسی بھی مذہب میں بہن سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، سوائے ایک کے، اور وہ ہے مجوسی جو آگ کو پوجتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، ان کے مذہب میں بہنوں سے نکاح جائز ہے، لیکن اب وہ بھی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مذہب میں بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ چوتھے نمبر پر پھوپھی، تو پھوپھی سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے بھتیجے کا اپنے پھوپھی سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ہے خالہ، تو بھانجے کا اپنے خالہ سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس لیے بھانجے کا اپنی خالہ سے پردہ نہیں۔ اسی طرح ماموں کا اپنی بھانجی سے پردہ نہیں ہے، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ چچا کا اپنی بھتیجی سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھتیجی، بھانجی، اس میں بھانجیاں، بھتیجیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے، یعنی جیسے بھانجی ہے تو بھانجی کی جتنی اولاد ہوگی وہ سب ماموں پر حرام ہے۔ اسی طرح بھتیجی ہے، بھتیجی کی جتنی بھی اولاد ہوگی، بیٹیاں ہوں گی، تو وہ سب چچا پر حرام۔ تو خلاصہ یہ کہ اپنی اولاد اور اپنے اصول حرام ہیں، یعنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ حرام ہے انسان پر، اور اصول یعنی والد، والدہ، تو والدہ کی والدہ، والدہ کی والدہ، تو یہ سب انسان پر حرام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب یہاں رضاعت کا بیان ہے، دودھ کے رشتے کا بیان۔ تو رضائی رشتے دودھ کے رشتوں کو کہتے ہیں۔ رضائی ماں اور رضائی بہن بھائیوں سے بھی نکاح حرام ہے، بلکہ رضائی بھتیجے، بھانجے، خالہ، ماموں وغیرہ سب سے نکاح حرام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے، یعنی حرمت رضاعت جس کو بولتے ہیں، دودھ کا رشتہ۔ کسی 2 سال سے پہلے کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اب وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، وہ کیا بن گئی؟ رضائی ماں۔ اب اس عورت کے جتنے بھی بچے ہیں یہ اس کا رضائی بھائی بن گیا، یہ اس کا رضائی بھائی بن گیا۔ تو دودھ کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے سگے رشتے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ماں جس کا اس نے دودھ پیا، اس کے بچوں سے ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ حرام، یہ اس کے بہن بھائی بن گئے۔ تو جس عورت کا بچے نے دودھ پیا، اب وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا، اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن گیا، اس عورت کے بچے اس کے رضائی بہن بھائی ہو گئے۔ تو اب اس بچے کا نکاح اس عورت کے بچوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا۔ ہاں، اس رضائی بچے کے جو دیگر بھائی ہوں گے، اس رضائی بچے کے جو دیگر بھائی ہیں جس نے دودھ نہیں پیا، اس رضائی بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے یہ تو اس کے لیے بیٹا بن گیا، لیکن اس کے جو بھائی ہیں رضائی بچے کے، وہ اس عورت کے بچے کے لیے، اس عورت کی اولاد کے لیے اجنبی ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ مثال کے طور پہ کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا،
جس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، وہ اس کا کیا بن گیا؟ رضائی بیٹا بن گیا۔ تو اب اس بچے کا اس عورت کی تمام اولاد سے بیٹیوں سے نکاح حرام ہے، کیونکہ یہ ان کا بھائی بن گیا، اور رضائی دودھ کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے خون کا سگا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن اس رضائی بچے کے اگر دیگر بہن بھائی ہیں تو وہ اس عورت کی بچوں کے لیے اجنبی ہیں، ان سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ رضائی عورتوں کے متعلق بیان ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، یہ بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کی گئی ہیں۔ تو اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی ساس سے پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی نہیں ہے ساس سے پردہ، لیکن فی زمانہ علماء فرماتے ہیں کہ ساس کو چاہیے اگر وہ جوان ہے تو اپنے داماد سے تھوڑا فری نہ ہو اور اپنی مطلب حد میں رہے۔ اگرچہ شریعت نے اس پر پردہ لاگو نہیں کیا، لیکن اگر اس میں تقوی پرہیزگاری ہے تو وہ پردہ کرے، کیونکہ زمانہ بہت خراب ہے، گناہ عام ہے۔ بہرحال داماد کا اپنی ساس سے پردہ نہیں ہے، اسی طرح سسر کا اپنی بہو سے پردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو فرمایا 4 طرح کی عورتیں مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتہ، وہ 4 طرح کی عورتیں مساہرت کی وجہ سے حرام ہیں، یعنی ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ ہیں، وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو، اس کی لڑکیاں، یعنی جس سے آپ نے نکاح کیا اور اس سے صحبت کر لی، اب اس کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، بیوی کی ماں، دادیاں نانیاں اوپر تک، بیوی کی ماں، ماں کی ماں، اسی طرح بیوی کی دادیاں، بیوی کی نانیاں، یہ سب کے سب اس بندے پر کیا ہو گئیں؟ حرام ہو گئیں، اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پہ باپ دادا وغیرہ، اصول کی بیویاں، یعنی بندے کا جو باپ ہوتا ہے اس کی جو بیویاں ہیں، اب خواہ وہ اس کی مطلب سگی بیوی ہو یا ستیلی ہو، دوسری شادی کی ہو، اپنے باپ کی تمام بیویاں وہ کیا ہیں؟ اس بندے پر، اولاد پر حرام ہیں، اب وہ خواہ اس کی سگی ماں ہو یا ستیلی ماں ہو۔ اسی طرح بیٹے پوتے وغیرہ، فروع کی بیٹیاں، یعنی بیٹے کی بیٹیاں، ان کو بولتے ہیں فروع کہتے ہیں شاخ کو، تو جتنی بھی شاخیں اس سے چلیں گی آگے، یعنی بیٹا ہے، پھر بیٹے کی بیٹیاں ہیں، پھر بیٹیاں ہیں، پھر بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں، یہ سب کے سب اس بندے پر کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ستیلی بیٹیاں، جن بیویوں سے صحبت کر لی ہو، ان کے دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہو اس سے نکاح حرام ہے، اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں ہوں یا نہ ہو، کیونکہ مگر یہ ستیلی لڑکی صرف شوہر کے لیے حرام ہے، شوہر کی اولاد کے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے دوسری شادی کی، اب جس عورت سے دوسری شادی کی اس کے پہلے سے ایک لڑکی ہے، تو اب اس بندے نے جو عورت سے شادی کی اگر اس سے صحبت کر لی تو اب اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ وہ کیا اس کے لیے؟ یعنی اس کی ستیلی بیٹی سمجھیں آپ، ستیلی بیٹی جو کسی دوسرے شوہر سے، اس عورت سے جس سے اس نے نکاح کیا ہے، تو اس کے لیے یہ حرام ہے، لیکن اس کے بچوں کے لیے حرام نہیں ہے، یعنی اس کے بچے اس کی ستیلی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوبارہ سمجھ لیں کہ کسی نے دوسری شادی کی، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، جاوید بھائی نے دوسری شادی کی، ایک مثال دے رہا ہوں، 4 شادیاں کرنا جائز ہے مثال، تو شادی ہوئی دوسری، اب اس سے ہے ایک بیٹی، اس سے کیا ہے؟ ایک بیٹی، لیکن انہوں نے جو شادی کی ہے اس عورت سے جس کی بیٹی اس سے صحبت کر لی، تو اب یہ اس مرد پر اس کی بیٹی حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ صحیح ہے، اس کی پرورش میں ہو، یہ خود پال رہا ہو، یا وہ دوسرے شوہر کے پاس ہو اس کے، تو جس عورت سے اس نے نکاح کیا ہے اس کی دوسرے شوہر سے بیٹی جو ہے وہ اس پر کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اس کے بچوں کے لیے حرام نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے وہ اجنبی ہے، تو آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے حقیقی بیٹیوں کی بیویاں، یعنی تمہاری بہویں تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کی گئیں۔ اب اس سے حقیقی بیٹوں کی، یعنی جو حقیقی سگے بیٹے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ تم پر حرام ہیں، یعنی سسر پر ان کی بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جبکہ ان کے سگے بیٹوں کی بیویاں ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، کیونکہ وہ نسبی بیٹے کے حکم میں، اور پوتے پر پوتے بھی بیٹیوں میں داخل ہیں۔ یعنی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو عموماً عام طور پہ بنا لیتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے بھائی، منہ بولا بیٹا بنا لیو، تو یہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، یا تو سگا بیٹا ہوگا یا ستیلا بیٹا ہوگا، تو یہ عوام نے اپنی طرف سے نا گڑھ لیا ہے منہ بولا بیٹا، اس سے اسی طرح پردہ ہوتا ہے جس طرح اجنبی سے پردہ ہوتا ہے۔
اگر وہ بالغ ہو گیا تو اب اس سے پردہ لازم ہو گیا. وہ کوئی حقیقی رشتہ دار تھوڑی ہے آپ کا. آپ نے کسی بھی اجنبی کو، کسی بھی پڑوس میں رہنے والے کو جو آپ کی مدد کرتا تھا بچہ شریف سمجھ کے آپ نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ جو احسان کیا ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پر یہ بیٹا نہیں ہے. اس سے اسی طرح پردہ لازم رہے گا جس طرح اجنبی سے پردہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمارے ہاں بعض گھروں میں بھائی منہ بولا بیٹا میرا، اب وہ آ رہا ہے جا رہا ہے بے دھڑک گھوم رہا ہے، یہ سب گناہ گار ہوں گے. تو منہ بولا بیٹا وہ بیٹا نہیں ہوتا، وہ ایک اجنبی ہی ہوتا ہے. اب آپ اس کو منہ بولا بیٹا بنائیں یا منہ بند کرنے والا بیٹا بنائیں، وہ بیٹا نہیں کہلائے گا، وہ اجنبی ہی رہے گا. تو یہ شرعی مسائل ہمیں سیکھنا ہے. اچھا آگے فرمایا، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا نکاح میں یہ حرام ہے. یعنی ایک بہن نکاح میں موجود ہے اور دوسری سے نکاح کر لینا یہ حرام ہے. اور حدیث شریف میں پھپھی بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا ہے. ایسی دو عورتوں کو آپس میں نکاح میں جمع کرنا جو آپس میں سگے رشتہ دار ہوں، جو آپس میں کیا ہوں، یہ شریعت میں حرام ہے. ایک بہن سے نکاح کر لیا تو اب اس کی زندگی میں اس کے ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح بھانجی کو اور خالہ کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. خالہ سے بھی نکاح کر لیا، اس کی بھانجی سے بھی نکاح کر لیا، یہ حرام ہے کیونکہ خالہ اور بھانجی کا سگا رشتہ ہے. اسی طرح پھپھی کو اور بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا کیونکہ ان دونوں کا سگا رشتہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسی دو عورتیں کہ جن کا آپس میں خونی تعلق ہو، سگا رشتہ ہو، ان کو آپس میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. اسی طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. اب آپ کے ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سرکار کی دو شہزادیوں سے نکاح کیا تھا. تو وہ وصال کے بعد کیا تھا، زندگی میں تھوڑی کیا تھا. جب حضرت رقیہ یا حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا تھا تو پھر بعد میں حضرت ام کلثوم یا حضرت رقیہ سے حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. یعنی جب ایک شہزادی کا وصال ہو گیا تھا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شہزادی سے نکاح کیا. اور ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ان سب کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو یہ محرمات عورتوں کا بیان ہے بار شریعت میں. 7ویں حصے میں اس کا تفصیلی بیان آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں بار شریعت کو، یا ہو سکے تو یہ تفسیر صراط الجنان ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس سے ہمارا پردہ ہے کس سے پردہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر حرمت مشاہرت کے ایسے ایسے مسائل ہیں، اگر میں یہاں بیان کروں آپ کھڑے ہو جائیں. یعنی حال برے ہیں بہت. ایسے ایسے حرمت مشاہرت کے مسائل ہیں جو کتابوں میں علماء نے لکھے ہوئے، لیکن چونکہ ہم نے کبھی نہ سنے نہ پڑھے تو ہم اس کو انکار کر دیں گے. ارے بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مثال ایک دیتا ہوں آپ کو. اگر داماد نے اپنی ساس کو شہوت سے چھو لیا، داماد نے اپنی ساس کو شہوت سے چھو لیا تو اس کی بیٹی یعنی اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ حرمت مشاہرت کا مسئلہ ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے علماء نے. اس لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. لہذا جامعۃ المدینہ میں داخلہ ہونے والے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ عید کے بعد فوراً یہاں داخلہ لیں، علم دین حاصل کریں، یا جو ٹائم آپ کو مناسب لگتا ہے آپ رابطہ کریں، اس ٹائم کے مطابق فرض علوم سیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے نہ جانے کتنے گناہوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. بس اللہ پاک سے دعا کرتے رہنے چاہیے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا. دانستہ غیر دانستہ طور پر بعض لوگ گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں. آگے جو آج سورہ انعام کے متعلق سورہ مائدہ ہم نے پڑھی، اس کی آخری آیتوں میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو بے شک خمر یعنی شراب اور جوا، ازلام پاسے کے کھیل تماشے، یہ سب شیطانی کام ہے. فجتنبوہ، تو تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. جوئے کی بطور خاص مذمت اور شراب کی مذمت قرآن پاک میں ذکر فرمائی گئی. جوا کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں، جوا ہر وہ کام کہ جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو کچھ کھلائے گا یا کچھ رقم دے گا، یہ ہوتا ہے جوا. یہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ شرط لگائی کہ بھائی فلاں جگہ تک بائک لے جانی ہے 1 ویلنگ کے ساتھ، جو جیت جائے گا تو ہارنے والا اس کو کھانا کھلائے گا یا ہارنے والا اس کو رقم دے گا. یہ ہوتی ہے 2 طرفہ شرط، دونوں طرف سے کوئی بھی ہارے، ہارنے والے نے کھلانا ہے.
یہ ہے جوا. یہ کیا ہے؟ تو جوا کہتے ہیں کہ ایسا فعل، ایسا کام کہ جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ہارنے والا غالب کو، جیتنے والے کو کوئی چیز کھلائے گا یا کوئی رقم دے گا. یہ جوا ہے. اور اس کی جوئے کی پھر کئی صورتیں بنتی ہیں. تو دو طرفہ جہاں سے شرط ہوگی کہ بھائی ہم میں دونوں میں سے کوئی بھی ہارے گا وہ کھلائے گا یا پیسے دے گا، یہ جوا ہے. یک طرفہ شرط ہو تو یہ جوا نہیں ہے. مثال کے طور پہ بھائی تم میں سے جو یہ کام کرے گا میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، تم میں سے جو مجھ سے آگے نکل گیا، مجھ سے جیت گیا، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا. اور اگر میں جیت گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جیت گیا تو تم کھانا نہیں کھلانا. بس یک طرفہ شرط ہو تو یہ جائز ہے. اور یہ بعض صورتوں میں اچھی نیت کے ساتھ ثواب بھی ہے. جیسے آپ کسی کو کہیں بھائی اپنی بچوں کی تربیت کریں، آج بھائی تم میں سے جس نے تہجد کی نماز پڑھی میری طرف سے اس کو تحفہ. یہ یک طرفہ شرط ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جوا کیا ہے کہ دو طرفہ شرط ہو کہ کون جو بھی ہارے گا وہ کھلائے گا، یہ جوا ہے. اب ہمارے ہاں کیا جناب کھیلوں میں، کرکٹوں میں اور جناب لڈو میں یہ ساری شرطیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ سب جوئے کی صورت ہے. اور یہ جوا بنص قرآنی حرام قطعی ہے. اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ مال حرام ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، قرآن پاک میں اپنا مال باطل طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نہ کھاؤ. باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، خواہ وہ چوری کے ذریعے ہو، ڈکیتی کے ذریعے ہو، کسی کا مال ناحق غصب کر کے ہو، کسی کا حصہ غصب کر کے ہو، یا جوئے کے ذریعے ہو. یہ سب مال حرام ہے. اور مال حرام کی نحوست سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس بندے کے روزی میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تیسرے نمبر پہ بیماریاں پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. اب آپ غور کرتے جائیں، ہمارے اسکول کالجوں میں پڑھنے والے آج تو بات بات پہ شرطیں لگتی ہیں. اور کچھ شرطیں تو ایسی ہیں کہ ناجائز شرطیں جس کی وجہ سے مال جو ہے نا وہ نقصان میں پڑتا ہے. بعض شرطیں تو ایسی ہیں بندے کی جان چلی جائے. ایک رپورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ 5 کالج کے لڑکے تھے، انہوں نے جناب یہ شرط لگائی کہ ٹرین کی پٹری پر چلیں گے، جو سب سے دیر میں کھڑا ہوگا ٹرین آنے پر وہ بہادر ہوگا، وہ جیت جائے گا، ہارنے والا جناب سب کو کھانا کھلائے گا. 5 اسکول کے اسٹوڈنٹس اس پٹری پہ، ٹرین کی پٹری پہ جا کے بیٹھ گئے. ٹرین آئی جناب، ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، اب چوتھا اپنے موبائل میں مگن تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو آوازیں دیں لیکن وہ نہیں اٹھا. ٹرین آئی اور اس کو کچل کر چلی گئی. یہ شرطیں لگاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کر لو، ون ویلنگ تک، وہ وہاں تک 1 کلومیٹر تک ون ویلنگ کرنی ہے تم نے، 5000 روپے انعام. اب ایسے میں اگر بندہ مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ، یا تو وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا یا دنیا سے چلا جائے گا. ٹرین چل رہی ہے جناب، اس کے آگے جو ہے نا سیلفی لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ تو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، آئے دن خبریں آپ سنتے رہتے ہوں گے، اخبار کی زینت بنتی ہیں. ٹرین تیزی سے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جناب سیلفی لے رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں. ٹرین کا کوئی حصہ اس سے ٹکرایا اور وہ ٹرین کے نیچے آ کے 2 ٹکڑے ہو کر مر گیا. 40 روپے کے خاطر، یہ اخبار کی رپورٹ کوٹ کر رہا ہوں. شرط دوستوں میں یہ لگی، یہ شرط لگی کہ ٹاٹری کھا کر سوڈا واٹر جو جلدی پی لے گا اس کو 40 روپے ملیں گے. ٹاٹری ایک نمک ہوتا ہے، بڑا کھٹا ہوتا ہے، اس کو اگر سوڈا واٹر میں ڈال دیا جائے تو سوڈا پورا اوپر آ جاتا ہے. ٹاٹری کھا کے سوڈا واٹر کی پوری بوتل پینی ایک سانس میں اور 40 روپے ملیں گے اس کو. اس نے جناب ٹاٹری کھائی، وہ بوتل پی گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت بگڑی، دل پھٹا اور انتقال کر گیا. ہمارے خود گھر میں بچے شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، جناب رشتہ دار آئے ہوئے، کزن جمع ہے، چلو بھائی لڈو کھیلو. لڈو نکالا، بھائی جو ہارے گا وہ سب کو کھانا کھلائے گا، کولڈ ڈرنک پلائے گا. یہ سب جوئے کی صورت ہے بھائی، دو طرفہ شرط ہے، جو ہارے گا وہ کرے گا. یہ سب جوئے کی صورت ہے اور ہم دھڑلے کے ساتھ کھیل رہے. اب تو موبائل کمپنیاں جوا کھلا رہی ہیں لوگوں کو، ایسی ایسی ایپلیکیشن آ گئی ہیں جس میں یہ شرط ہوتی ہے اتنا ٹارگیٹ اچیو کر لو آپ کو 5000 روپے ملیں گے. اب تو دور یہ، پہلے تو یہ تھا نا کہ بھائی سب کے سامنے جوا ہو رہا ہے، اب تو موبائل کے اندر جوا ہو رہا ہے. ابا کے ساتھ بیٹھ کے بچہ جوا کھیل رہا ہے موبائل کے اندر، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے انعامات کی لالچ دے کر پتہ نہیں کیا کیا پیسوں کی کرنسیوں کی، تو بٹ کوئن، تو کون سی کوئنیں چل رہی ہیں پیسے کمانے کی، ایسی لت لگی ہوئی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حرام ہے، اس کا حکم کیا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ جتنی بھی کرنسیاں یہ بٹ کوئن کے نام پر علماء نے اس سے منع فرمایا، یہ جائز نہیں ہے. بھائی آپ کم از کم شرعی رہنمائی تو لو. ایسی ہمارے نوجوان شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ریورس گاڑی چلانی ہے، یعنی کار ہے اس کو ریورس لے کر جانا ہے، اور جو جتنی جلدی لے گیا فلاں جگہ تک پہنچ گیا
تو وہ جیت گیا، ہارنے والا یہ کرے گا، اتنی رقم دے گا. اب بتاؤ یار ریورس گاڑی کون چلائے گا؟ تو خدا ناخواستہ کوئی اور اس طرح کے واقعات ہوئے، وہ ریورس گاڑی لے کر گیا ہے، گاڑی ٹھکی ہے اور اس کا کباڑا ہو گیا، یا تو وہ معذور ہو گیا. اکلوتا آپ کے کراچی کا واقعہ بتاؤں میں آپ کو، اکلوتا بچہ تھا اپنے والدین کا. ایک ہوتی ہے ون ویلنگ، بس دوستوں میں شرط لگ گئی اور دوستوں نے چلایا، یار تو زبردست گاڑی چلاتا ہے، تو رونگ سائڈ پہ تیزی کے ساتھ گاڑی چلانی ہے، یعنی آنے والے روڈ پہ آپ نے یوں جانا ہے اور تیزی کے ساتھ بائک چلانی ہے، اتنے منٹ میں تم نے اس جگہ پر پہنچنا ہے. اب دوستوں میں شرط لگ گئی، اکلوتا بچہ اپنے والدین کا اسپیڈ سے گاڑی چلائی، ٹرالا آ رہا تھا، زور تیزی کے ساتھ ٹرالے سے ٹکرایا، اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب آپ بتاؤ یار، آپ دوستوں کی مان کر کیا کر رہے ہو؟ آپ صرف دوست کی نظر میں ایک دوست ہو، لیکن اپنے گھر والوں کی نظر میں آپ اپنے گھر والوں کے بڑھاپے کا سہارا ہو. آپ غور تو کرو، ہمارا پڑھا لکھا نوجوان یہ ٹک ٹاک کے چکر میں بس لائک مل جائے، ویورز مل جائیں، پیسے میں مشہور ہو جاؤں، نہ جانے کیا کچھ نہیں کر رہا مشہور ہونے کے لیے، صرف کہ میرے لائک بڑھ جائیں، مجھے دنیا دیکھے اور میں مشہور ہو جاؤں. جناب وہ اونچی جگہ پہ جا کے سیلفی بنا رہے ہیں، خطرناک جگہ پہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چل رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ پڑو. بس وہ گیدرنگ لگی پڑی ہے دوستوں کی، اب میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے جانیں اور سمجھیں کہ بھائی زبردست ہے یار یہ بندہ. اور مال کی ہوس یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. میاں بیوی پکنک پہ نکلے، یہ اوکاڑا پنجاب کا واقعہ کوڈ کر رہا ہوں آپ کو. عید کے دنوں میں پکنک منانے گئے، وہ دریا کوئی تھا ادھر، تو وہاں پر شوہر نے اپنی بیوی سے شرط لگائی کہ بھائی میں دریا یہاں تیر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاؤں گا. بیوی سے شرط لگا لی، بیوی نے کہا نہیں ایسے ہی نہیں کر سکتے، وہ تو چوڑے ہو گئے، نہیں ہم تو کریں گے. اب بیوی کو موبائل دے دیا، لو بھائی ویڈیو بھی بناؤ ہماری. اس نے چھلانگ لگائی، تیرتے ہوئے دریا کے بیچ میں پہنچا، آگے تیر نہ سکا، وہیں ڈوب کے بیوی کے سامنے مر گیا. بتاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے. لوگ پاگل ہو رہے ہیں بھائی، بس ویڈیو بنے سوشل میڈیا پر آئے، ہم مشہور ہوں. بھائی ایسی مشہوری کا کیا کرنا ہے؟ اور مشہور لوگ پرینکس بنا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ستا رہے ہوتے ہیں. کسی کی جا کے جناب جو بیٹھ رہا ہے اس کی کرسی ہٹا لی، کسی کو اتنا ستایا، پھر اس کا جو غصے کی کیفیت ہے اس کو ریکارڈ کر لیا اور اس کو جناب پھر ہاں یار ہم تو مذاق کر رہے تھے. یار یہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے اسے کرنے کی؟ یعنی کسی کے پیچھے سے کرسی ہٹانا یہ شریعت نے کب جائز کیا ہے؟ یعنی پہلے آپ اس کا دل دکھاؤ اور بعد میں اس کو بولو ہم تو مذاق کر رہے تھے. یہ تو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے سیدھے سیدھے. ابھی ایک واقعہ ریسنٹلی ابھی ہوا کہ اسی طرح پرینک ہو رہا تھا، اور پرینک میں اس بندے کو جو یوٹیوبر تھا وہ نکلی پستول لے کر ڈرانے کے لیے گیا. نکلی پستول لے کے ڈرانے کے لیے گیا کہ میں اس کو ڈراؤں گا اور اس طرح وہ ڈر جائے گا، ہم ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے، بعد میں بولیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے. اب وہ تو گیا تھا مذاق کرنے کے لیے، لیکن جس کے پاس گیا اس کے پاس اصلی پستول تھی، اس نے نکالی، اسی وقت فائر کر دیا. کر لو مذاق، ہو گیا مذاق. جان جانے کا خطرہ، مال کا ضیاع، پھر اللہ پاک کی نافرمانی. یار لیکن ہمارے یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ کو اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں تھوڑی آتی ہے ان کو مشہور ہونا ہے. ایسی مشہوری کس کام کی جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو؟ آپ کسی کا دل دکھا کے مشہور کیسے ہو سکتے ہو بھائی؟ پھر یہ شرطیں لگانا، اس سے جو مال آتا ہے یہ مال حرام ہے. اچھا بعض شرطیں ناجائز نہیں ہوتی لیکن وہ گناہ پر مشتمل ہوتی ہیں. جیسے بھائی 5,000 روپے دوں گا، اس کو کوٹ کرا، اس کے تھپڑ لگا کرا، اس سے مذاق کرا، یہ اگرچہ جوا نہیں ہے لیکن ناجائز ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے نوٹ کرنی ہے، اپنے بچوں پر نظر رکھیں جو ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ قرآن پاک میں بالخصوص جوئے سے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جوئے کا؟ بندہ چھوٹے گناہوں سے بڑا گناہ کی طرف جاتا ہے، چھوٹے مجرم سے بڑا مجرم بنتا ہے. یہ اتنا مطلب موبائل میں گیم لگا دیے اور اس طرح کی اپلیکیشن آ رہی ہیں، آپ بس یہ کرتے رہو آپ کو پیسے ملیں گے، اس سے بندہ جوئے کی طرف بڑھتا ہے. اور جب بندہ جوئے کی طرف بڑھتا ہے اس کو بولتا ہے یار یہ تو بیٹے بیٹے پیسے کمانے کا آسان طریقہ ہے، میرے کو کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی. اور اس کو یہ امید ہوتی ہے اب میں اب 2 لاکھ روپے ہار گیا، اگلی دفعہ جیت جاؤں گا. اور پھر آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے جواری کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور جواری اگر لکھ پتی ہو تو وہ فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں بیچ دیتا جوئے کے خاطر، اپنی بیوی بچوں تک کو بیچ دیتا ہے، اس کے زیورات بیچ دیتا ہے، برتن تک بیچ دیتا ہے، گھر دا اوپر لگا دیتا ہے. اس کو شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے اور یہ امید ہوتی ہے میں جیت جاؤں گا، میں جیت جاؤں گا، میں جیت جاؤں گا، میں اگلی دفعہ جیت جاؤں گا. ایسے کرتے کرتے ساری چیزیں وہ بیچ دیتا ہے.
اور وہ روڈ پر آ جاتا ہے اور پھر وہ جرائم کی طرف بڑھتا ہے، جرائم کی طرف بڑھتا ہے۔ پنجاب کے ایک علاقے، بس میں ختم کرتا ہوں، بہت زیادہ بات ہو گئی۔ پنجاب کے ایک علاقے میں ایک مکان سے بدبو آنے لگی، لوگوں نے دیکھا بڑا تعفن اٹھ رہا ہے، تو ایک گھر کے اندر سے جو کہ بند تھا اس سے شدید بدبو آنے لگی، پولیس والوں کو کال کی، بتایا، دروازہ توڑا، دیکھا تو ایک نوجوان کی لاش سڑی ہوئی پڑی ہوئی اور کیڑے چل رہے ہیں اس پر، اس کے بعض اجزاء گل چکے تھے۔ بہرحال اس کو دفنایا وغیرہ سب کچھ کیا، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ یہاں اس علاقے میں نوکری کرنے کے لیے آیا تھا اور شام میں یہ جوا کھیلتا تھا، جوئے میں اس نے بازی لگائی اور سب جیت گیا۔ اب جن کا مال یہ جیتا تھا ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ رات کو آیا اور اس کو کرن لگا کر مار دیا۔ یہ ہے جوئے کا انجام۔ تو یہ نظر رکھیں آپ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، لڈو میں آپ شرطیں لگا رہے ہیں، یہ جوئے کی طرف جا رہے ہیں بھائی آپ، کہ بھائی جو جیتا کرکٹ کے اندر پورے، اب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی پورا سال ہم اللہ پاک سے روزی طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، رمضان میں اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے اور صبح تک یہ اعلان ہوتا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہم رمضان کی راتوں میں ٹورنامنٹ کر رہے ہیں بھائی، اور وہ بھی شرط لگا کر، یعنی خالصتاً جوا۔ اور بعض بدبخت ایسے مطلب ہیں کہ جو یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی جو جیتے گا اس کو ہارنے والے کی طرف سے سحری کرائی جائے گی، یعنی خالصتاً آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو مال حرام سے روزہ رکھ رہے ہو، آپ بتاؤ روزے کی برکتیں کیسے ملیں گی آپ کو؟ یہ آپ غور کریں اور اس پیغام کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔